حضرت عمر فاروق مکہ کے معزز قبیلے قریش میں پیدا ہوئے۔ بچپن مضبوط مزاج گزرا، گھڑ سواری، کشتی، تجارت، سفارت، فصاحت، بہادری، حساب نصب، معاملات خوب وہاں سیکھے۔ جوانی کے زمانے میں عمر فاروق قریش کے معتبر نمائندہ بنے، تجارتی سفر کرتے، قبائلی جھگڑے نمٹاتے، فیصلے سناتے۔ سخت طبیعت، مضبوط رائے، نفیس گفتگو ہمیشہ رکھتے۔ مکہ میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو عمر فاروق سخت مخالفت کرتے، مسلمانوں پر دباؤ بڑھاتے، قریش سرداروں کی مجلسوں میں مسلسل شریک رہتے تھے۔ ایک دن قریش رہنماؤں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے عمر فاروق کو منتخب کیا۔ وہ تلوار اٹھائے غصے بھرے قدموں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک شخص نے بتایا، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ عمر فوراً گھر پہنچے، غصے میں دروازہ کھولا، اندر قرآن پاک کی تلاوت جاری تھی۔ عمر فاروق نے بہنوئی کو سخت مارا، بہن زخمی ہو گئی۔ پھر قرآن کی آیات سنی، دل نرم ہوا، خاموش بیٹھے، گہری سوچ میں ڈوبتے چلے گئے۔ بہن نے وضو کرنے کے بعد صحیفہ دیا، عمر فاروق نے سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی۔ الفاظ سن کر حیران ہوئے، دل اندرونی تبدیلی محسوس کرنے لگا۔ عمر فاروق سیدھے دار ارقم پہنچے، صحابہ گھبرا گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے، عمر نے کلمہ پڑھا۔ گھر خوشیوں، تکبیروں، آنسوؤں، حیرت، سکون اور جذبات سے بھر گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد عمر فاروق نے چھپنے بجائے اعلانیہ عبادت کی، قریش کو چیلنج کیا، مسلمانوں کے حوصلے بڑھے، مکہ کی فضا بدلنے لگی۔ حضرت عمر فاروق نے خانہ کعبہ میں نماز ادا کی، قریش مخالفت کرتے رہے، مگر ان کی بہادری دیکھ کر کئی کمزور مسلمان کھل کر سامنے آنے لگے۔ ہجرت مدینہ کا حکم آیا تو اکثر مسلمان خاموشی سے نکلے۔ عمر فاروق نے تلوار باندھی، کعبہ طواف کیا، پھر دشمنوں کو اعلانیہ چیلنج دے ڈالا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد فوراً عمر فاروق نے مہاجرین کی مدد کی، مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا، دفاعی منصوبوں، مشوروں اور بہت سے معاملات کو سنبھالا۔ غزوہ بدر میں عمر فاروق نے بھرپور شرکت کی، مسلمانوں کی صفیں منظم رکھیں، جنگی حکمت عملی سمجھائی، قریش لشکر کے مقابل مضبوط کھڑے رہے۔ غزوہ احد کے دوران حالات بدل گئے، مسلمان منتشر ہوئے۔ عمر فاروق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے، زخمی صحابہ سنبھالے، دوبارہ صفیں ترتیب دینے لگے۔ خندق کی جنگ میں مدینہ چاروں طرف کے خطرات سے گھرا ہوا تھا۔ عمر فاروق مسلسل نگرانی کرتے رہے، خندق کھودتے، سپاہیوں کو حوصلہ دیتے اور منصوبہ بناتے رہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر عمر فاروق کو بعض شرائط سخت محسوس ہوئیں۔ انہوں نے سوالات پوچھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے خاموش ہو گئے۔ خیبر کی مہم میں عمر فاروق لشکر کے اہم رکن تھے۔ قلعوں کے محاصرے، سپاہی نظم، رسد نگرانی اور دفاعی منصوبوں میں شریک رہے۔ مکہ فتح ہوا تو عمر فاروق خاموش جذبات کے ساتھ شہر داخل ہوئے۔ گزشتہ مخالفتیں یاد آ گئیں، مگر عمومی معافی کا منظر سامنے موجود تھا۔ حنین کی جنگ میں ابتدائی انتشار پیدا ہوا، عمر فاروق ثابت قدم رہے، منتشر مسلمانوں کو واپس بلایا، لشکر دوبارہ منظم ہوا اور حالات قابو میں آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دنوں میں عمر فاروق شدید پریشان رہتے، مسجد نبوی میں مسلسل موجودگی رکھتے، آنے والے حالات کے بارے میں گہری فکر رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر پھیلی تو عمر فاروق غمزدہ ہو گئے، تلوار نکالی، پھر ابو بکر صدیق کی گفتگو سن کر خاموش ہو گئے۔ خلافت ابو بکر کے دور میں عمر فاروق مرکزی مشیر رہے، ریاستی معاملات، جنگی فیصلے، انتظامی امور اور بیت المال کی نگرانی مسلسل کرتے رہے۔ ابو بکر صدیق کی وفات قریب آئی تو انہوں نے عمر فاروق کو خلیفہ نامزد کیا۔ مسلمانوں نے بیعت کی اور مدینہ نئی قیادت کے لیے تیار ہو گیا۔ خلافت سنبھالتے ہی عمر فاروق نے گورنروں کے لیے سخت ہدایات جاری کی، سادگی اختیار رکھی، عوامی شکایات سنی، انتظامی نگرانی مزید بڑھا دی گئی۔ عمر فاروق راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گھومتے، لوگوں کے حالات دیکھتے، ضرورت مند خاندانوں تک خفیہ مدد پہنچاتے، حکومتی حالات خود جانچتے رہتے۔ ایک رات عمر فاروق نے بچوں کے رونے کی آواز سنی، عورت خالی برتن پکائے بیٹھی تھی۔ خلیفہ فوراً بیت المال سے سامان لائے۔ عمر فاروق نے اپنے کندھوں پر آٹے کی بوری اٹھائی، خادم نے مدد چاہی، مگر خلیفہ نے انکار کیا۔ خاموشی سے سامان گھر پہنچایا۔ فوراً اسلامی ریاست تیزی سے پھیلنے لگی، عراق، شام، مصر کے علاقے فتح ہوئے۔ عمر فاروق مسلسل جرنیلوں سے رابطہ رکھتے، جنگی رپورٹس باقاعدگی سے وصول کرتے۔
یرموک کی جنگ کے دوران عمر فاروق مدینہ سے مسلسل خبریں لیتے رہے، لشکر کی ضروریات پوری کی، سپہ سالاروں کو اہم ہدایات بھیجتے رہے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد عمر فاروق خود شام پہنچے، سادہ لباس پہنا، اونٹ ساتھ تھا، شہری قیادت نے تاریخی استقبال کیا۔ وہاں بیت المقدس میں عمر فاروق نے اہم معاہدہ تحریر کروایا، شہریوں کے جان، عبادت گاہوں، املاک اور مذہبی معاملات اور انتظامی حقوق واضح کیے۔ مصر کی فتح کے دوران عمر فاروق نے گورنروں کو عوامی نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا، ٹیکس معاملات، عدالتی فیصلے اور فوجی نظم مسلسل دیکھتے رہے۔ عمر فاروق نے اسلامی کیلنڈر کے لیے ہجری سن مقرر کیا، سرکاری ریکارڈ منظم کیے، خطوط، مالی حساب، فوجی دفتر، عدالتی دستاویزات باقاعدہ مرتب کروائیں۔ عدالتی نظام مضبوط بنانے کے لیے عمر فاروق نے الگ قاضی مقرر کیے، مقدمات سنے، گواہیاں جانچیں، سرکاری نگرانی، عوامی انصاف اور تحریری فیصلوں پر زور دیا۔ بیت المال کا نظام وسیع ہوا تو عمر فاروق نے وظائف مقرر کیے، فوجیوں، یتیموں، بیواؤں اور بچوں کے لیے مستقل ریکارڈ تیار کروایا۔ قید کے زمانے میں مدینہ شدید مشکلات کا شکار ہوا، عمر فاروق نے گورنروں سے امداد منگوائی، عوامی خوراک تقسیم کی، خود سادہ کھانا کھاتے رہے۔ عمر فاروق نے بازاروں کی نگرانی سخت رکھی، ناپ تول چیک کرواتے، تاجروں کے معاملات دیکھتے اور ناجائز منافع خوری روکنے کی کوشش کرتے۔ ایک شخص نے گورنر کی شکایت پیش کی تو عمر فاروق نے فوراً تحقیقات کروائیں، گورنر مدینہ کو بلایا، عوامی مجلس میں وضاحت طلب کی گئی۔ فجر کی نماز کے دوران ابو لولو نے عمر فاروق پر حملہ کیا، مسجد نبوی میں شدید بے چینی پھیل گئی، صحابہ زخمی خلیفہ کو لے کر گھر گئے۔ زخمی حالت میں عمر فاروق نے اہم سرکاری معاملات مکمل کیے، جانشینی کا مشورہ دیا، اہل خاندان سے گفتگو کی، پھر مدینہ غمگین فضا میں خاموش ہو گیا۔